خالہ نادرہ بہت اچھی اور خوشحال زندگی گزار رہی تھیں۔ اپنا 10 مرلے کا 2 منزلہ مکان تھا۔ شوہر کی نوکری بھی اچھی تھی۔ 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ کفایت شعاری سے خرچہ چلاتی، اچھی سلائی کڑھائی جانتی تھیں، فارغ وقت میں اس ہنر سے خاصی رقم کما لیتیں۔ بڑے بیٹے تھے، وہ کمانے لگے تو خالہ نے ان کی شادیاں کر دیں۔ ایک ہی گھر سے رشتے لیے، ان کی بہویں آپس میں سگی بہنیں تھیں۔ بیٹوں کی شادیاں ہو گئیں، بہویں آئیں تو کچھ دن وہ سکون سے رہیں، پھر گھر کے انتظام کو تلپٹ کرنا شروع کر دیا۔ کوئی کام نہ کرتی اور اپنی آرام طلبی سے سبھی کو بے سکون کرنے لگی۔ گھر کا سارا انتظام جو خالہ پہلے خوش اسلوبی سے چلاتی تھی، بہوؤں کی ملی بھگت نے اسے درہم برہم کر ڈالا۔ دراصل ان کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ ساس نندوں سے علیحدہ اپنی مرضی کی زندگی بسر کریں۔ ان کا خیال تھا کہ ہمارے شوہر کی کمائی پر ہمارا ہی حق ہے، لہٰذا یہ کمائی ہماری مرضی سے خرچ ہونی چاہیے۔ جب چپکلے شہزادہ بڑھی تو خالہ نادرہ نے اپنی اور اپنے بچوں کی عافیت یہی جانی کہ وہ بہوؤں کو الگ کر دیں۔ وہ تینوں سگی بہنیں تھیں، ان کا گٹھ جوڑ مضبوط تھا، لہٰذا ہتھیار ڈالتے ہی بنی۔ انکل بھٹی نے یہ فیصلہ کر دیا کہ بیٹے اور بہویں اسی مکان میں رہیں اور وہ اپنی بیوی بچیوں کو لے کر دوسرے مکان میں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ انکل کا دوسرا مکان نزدیکی محلے میں تھا جو کہ کرائے پر تھا۔ مکان کرایہ دار سے خالی کرا لیا گیا اور خالہ اپنے شوہر اور بچیوں کے ساتھ 5 مرلے کے گھر میں منتقل ہو گئیں۔ یہ مکان بھی اچھا بنا ہوا تھا اور 2 منزلہ تھا۔ نچلی منزل میں 2 کمرے اور صحن، بما برآمدہ، اور اوپر کی منزل میں بھی 2 کمرے، کچن، صحن اور باتھ روم وغیرہ بنے ہوئے تھے۔ علیحدگی کے بعد بیٹے اپنی بیویوں کے ہمراہ خوش و خرم زندگی بسر کرنے لگے۔ وہ اپنی کمائی اپنے پاس رکھتے تھے، کبھی کبھار ملنے آ جاتے۔ نادرہ خالہ کو ان سے علیحدہ رہ کر دکھ تو ہوتا، لیکن سکون کی خاطر اس جدائی کو سہنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ بیٹے خوش تو ماں باپ بھی خوش۔ انہوں نے اسی فارمولے پر عمل کیا۔ خود کبھی عید، تہوار یا پھر پوتے پوتی کی سالگرہ پر چلے جاتے اور حسب استطاعت ان کے لیے کھلونے اور تحفے بھی لے جاتے۔ انہی دنوں انکل بھٹی بھی ریٹائرڈ ہو گئے اور پینشن پر آ گئے۔ ساری عمر کی جمع پونجی سے بس یہ 2 مکان ہی بنوا پائے تھے اور اب بڑھاپا سر آ گیا تھا۔ دونوں میاں بیوی کو ابھی بیٹیوں کی شادیاں کرنی تھیں۔ بوڑھے کاندھوں پر جوان بیٹیوں کی بھاری بوجھ تھا۔ خدا کی کرنی خالو کی طبیعت ایک دن خراب ہوئی۔ ہسپتال تک جانے کی نوبت نہ آئی کہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ انہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا اور اچانک فرشتہ اجل نے آ لیا۔ چند دن تو سوگ میں گزرے۔ جب ہوش آیا تو پتہ چلا کہ سر سے سائباں اتر چکا ہے۔ ذریعہ آمدنی بھی کوئی خاص نہیں ہے۔ خالہ سلائی تو پہلے بھی کرتی تھیں، جس سے گھر کا گزارا ہوتا تھا۔ انہوں نے اپنی بیٹیوں کو یہ ہنر سکھا دیا۔ اب یہ سب مل کر سلائی کرتیں، جس سے گھر کا گزارا ہونے لگا۔ لیکن نادرہ خالہ کو بچیوں کی شادی کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ ادھر نالائق بیٹے تھے جو بیویوں کے غلام بن گئے تھے۔ اس سے بھی اس سلسلے میں کچھ خاص امید نہ تھی۔ تبھی انہوں نے سوچا کہ اوپر کا جو پورشن خالی پڑا ہے، کیوں نہ اسے کرائے پر اٹھا دیا جائے۔ اس طرح آمدنی کا ایک مستقل ذریعہ نکل آئے گا۔ ایک شریف اور مختصر کنبے کی تلاش تھی۔ محلے کے لوگوں نے کہا۔ کچھ دنوں کے بعد بطور کرایہ دار ایک میاں بیوی مل گئے جو دیکھنے میں شریف لگتے تھے۔ ایک محلے دار نے ان کا تعارف نادرہ خالہ سے کروایا۔ وہ لوگ پشاور سے آئے تھے۔ پنڈی میں سامان کا کاروبار تھا، لہٰذا اس شہر میں مکان کی تلاش میں تھے۔ میاں بیوی سے مختصر گفتگو کے بعد خالہ نادرہ نے ان کو اپنے مکان کی اوپر کی منزل کرائے پر دے دی۔ زمان خان کی بیوی نے اپنا نام گل بانو بتایا۔ وہ بہت ملن نثار اور خوش اخلاق تھی۔ زمان خان کافی فروٹ روزانہ گھر لاتا، جو گل بانو کی ضرورت سے زیادہ ہوتا، تب وہ آدھا فروٹ خالہ نادرہ کو دے دیتی۔ اس طرح زمان خان جو بھی چیزیں لاتا وہ زیادہ مقدار میں ہوتی اور اس کی بیوی ان میں سے کافی کچھ اپنی مالک مکان کو دے دیتی۔ وہ کہتی کہ میرے شوہر آپ کو ماں اور آپ کی بیٹیوں کو بہنیں سمجھتے ہیں، اسی لیے وہ آپ کا خیال رکھنا چاہتے ہیں۔ جلد ہی یہ میاں بیوی اپنی مالک مکان اور ان کی صاحبزادیوں سے گھل مل گئے۔ تبھی خالہ نے ان لوگوں کو اپنے نجی مسائل بتائے۔ شکوہ کرتی تھیں کہ سگے بیٹوں نے بیویوں کے چکر میں ماں اور بہنوں کو یکسر بھلا دیا ہے
और बेवकी में माँ का साथ छोड़ दिया। तभी ज़मान खान कहता, अम्मी जान मुझे अपना बेटा ही समझ लें। यूँ इन्होंने अपने किराएदार को मुंह बोला बेटा बना लिया। अब वो अपने तमाम मसले मसाइल उसी को बताती, अपने सभी दुख सुख इन मियाँ बीवी की गोद में डालकर खुद हल्की फुल्की हो जाया करती। एक रोज़ मोहल्ले की एक औरत के ज़रिए खाला की बड़ी बेटी साहिबा का रिश्ता आया। वो हर बात में ज़मान और उसकी बीवी से मशवरा करती थीं। उनसे तज़किरा किया तो इन्होंने कहा कि अगर अच्छा घर और ठीक लड़का है तो सोच विचार किस बात की है। सोच विचार ये है कि लड़की का जहेज़ बनाना है और शादी का खर्चा, ये सब कहाँ से आएगा। ज़मान ने फ़ौरन कहा, माँ मुझे बेटा कहा है तो फिर ये बेटा किस दिन काम आएगा। जो कुछ पसंदाज किया है उससे मुनासिब जहेज़ खरीद दें, बाकी की रकम मैं डाल दूँगा। उसकी आप फ़िक्र न करें और रिश्ता तय करें। इस बयान पर खाला को बड़ी ढारस मिली और वो जी उठी। खुदा का शुक्र अदा किया कि ऐसा अच्छा किराएदार मिला। किसी बेवा को ऐसे मसाइल में कोई सहारा दे तो वो क्यों न मशकूर हूँ। अब जहेज़ का सामान खरीदने का मरहला था। खाला ने गुलबानो से कहा, बेटी सामान की ख़रीदारी में तुम साथ चलो, मुझे तो ख़रीदारी का ज़्यादा तजुर्बा नहीं, मिलकर मशवरे से ख़रीदेंगे तो अच्छा रहेगा। गुलबाना बोली कि हमसे ज़्यादा लड़की की पसंद ज़रूरी है, साहिबा को भी साथ ले चलते हैं। माँ ने इस बात से इत्तेफाक किया। साहिबा बाज़ार जाने को तैयार हो गई तो दूसरी बहनों ने फरमाइश की कि हम भी साथ चलेंगे। हमेशा आपा हमारे मशवरे और पसंद को अहमियत देती हैं, उन्हें खुद अच्छी चीज़ों का इंतखाब नहीं आता। यूँ तीनों बहनें गुलबानों के हमरा कुछ कपड़ों वगैरह की ख़रीदारी को निकलीं तो ज़मान ने पूछा कि आप लोग कैसे जा रही हो। हम बस पर जाएंगे, उसकी बीवी ने जवाब दिया। तुम लोग बस स्टॉप पर चलो, मैं अपने दोस्त को गाड़ी के लिए कहता हूँ। अगर गाड़ी मिल जाती है तो बस फिर मैं स्टॉप पर आ जाऊँगा। साथ ख़रीदा हुआ सामान होगा तो वापसी में आसानी हो जाएगी। बुर्का पहनकर ये चारों ख़वातीन बस स्टॉप पर पहुँची। खाला ने रकम गुलबानो को देकर कहा, बेटी तुम इसे अपने पर्स में रखना, ये बच्चियां हैं कहीं गिरा न दें। वो खुद साथ न गईं कि खाना पकाने का मसला था। ये बस स्टॉप पर इंतज़ार कर रही थी। ज़मान खान अपने दोस्त की गाड़ी लेकर आ गया। कार उसका दोस्त ही चला रहा था। गुलबानो से कहा कि बस पर ख़ार होने की बजाय इस पर बैठ जाओ, मैं कार लाया हूँ। गुलबानो हमरा थी, लिहाजा तीनों लड़कियां भी बिना कुछ सोचे उसके साथ सवार हो गईं। ज़मान बराबर की नशिस्त पर आगे बैठा था, उसका साथी ड्राइव कर रहा था। सवारी फराटे भरती जा रही थी। लड़कियां बातों में मसरूफ़ थीं। इन्होंने नज़र भरकर सड़क की तरफ न देखा कि वो किधर जा रही हैं। जब काफ़ी फासला तय हो गया तो साहिबा को एहसास हुआ कि वो किसी लंबे रास्ते पर रवा हैं। चौंक कर सवाल किया कि हम किधर जा रहे हैं। इस पर ज़मान बोला, हम पेशावर जा रहे हैं, वहाँ सस्ता कपड़ा मिलेगा। मेरे ये दोस्त जो साथ हैं, इनकी कपड़ा मार्केट में 4 दुकानें हैं। लड़कियां तो बच्चियां थीं, वो खुश हो गईं कि चलो इसकी बीवी भी साथ है तो ख़तरा किस बात का। जब ये पेशावर पहुँचे तो गाड़ी एक घर के सामने रुकी। हॉर्न पर चौकीदार ने गेट खोल दिया और फिर ज़मान खान उनको अंदर ले गए। एक कमरे में बिठाया। मुलाजिमा ठंडा पानी ले आई और खाना वगैरह मेज़ पर रख दिया। वॉशरूम में फ़्रेश होने के बाद गुलबानो ने कहा कि खाना खा लो, फिर बाज़ार चलते हैं, वापस भी आना है, कहीं देर ना हो जाए। ये बहनें खाना खाने लगीं। गुलबानो शौहर के पास दूसरे कमरे में चली गई। खाना खाने के बाद इन्होंने गुलबानो को पुकारा मगर कोई जवाब नहीं मिला। इन्होंने दरवाज़ा खोलना चाहा तो पता चला कि बाहर से कुंडी लगी है। दरवाज़ा पीटा मगर कोई जवाब न मिला। वो खिड़की की तरफ आईं। खोल कर झांका तो बाहर मुलाजिमा थी। हट्टी कट्टी मुलाजिमा ने कहा, शोर न मचाओ, वो लोग चले गए हैं। अब तुम हैबत खान की कैद में हो, वो कल आएगा तुम्हें खोलेगा। ये सुनते ही लड़कियों की जान निकल गई। उन्हें यकीन न आया कि ज़मान भाई और गुलबानो ऐसा कर सकते हैं। सोचने लगीं शायद थोड़ी देर को कहीं गए हैं, क्योंकि उनका घर पेशावर में है। गालिबन उनसे मिलने गए होंगे, मगर रात हो गई वो न आए। दर हकीकत बर्दा फरोश लोगों से इनका ताल्लुक़ था और एक नहीं 3 जवां साल लड़कियां इनके हाथ लग चुकी थीं। दाम खड़े करके ये लोग गायब हो गए। रात भर लड़कियां रोती रहीं, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थीं। और फिर माँ की फ़िक्र अलग कि न जाने उन पर क्या बीत रही होगी। सुबह हैबत खान आ गया। लड़कियों को दहशत ज़दा करने के बाद इन्हें वतन की सरहद से पार ले गए।
ان کو یقین ہو گیا کہ اب وہ کبھی اپنے گھر نہ لوٹ سکیں گی۔ انہوں نے ایسے کئی قصے سن رکھے تھے جب بچیوں کو دوسرے ملک میں اسمگل کر دیا جاتا ہے۔ رات گہری ہوئی تو اجنبی مردوں کے ساتھ وہ کہاں سے کہاں پہنچ چکی تھیں۔ رات جب گہری ہو گئی اور لڑکیاں نہ لوٹیں تو خالہ کو تشویش ہوئی۔ خدا جانے گل بانور زمان کدھر چلے گئے، اے کاش میں انہیں اکیلا نہ بھیجتی۔ وہ پچھتانے لگیں اور ہاتھ ملنے لگیں کہ اب نہ لڑکیاں تھیں اور نہ کرایہ دار، میاں بیوی کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ صبح تک خالہ کی حالت غیر ہو گئی، ان کے پیروں تلے سے زمین کھسکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ دوڑی ہوئی کبھی ایک پڑوسی کے گھر اور کبھی دوسرے پڑوسی کے گھر گئیں، مگر کوئی کیا اس سلسلے میں مدد کرتا۔ ہر کسی نے کہا کہ شام تک انتظار کرو، اگر وہ نہیں آئیں تو تھانے جا کر رپورٹ لکھوا دیتے ہیں۔ قیامت کی رات اور دن بیچاری بیوہ پر بہت بھاری تھے۔ وہ پل پل مرتی جیتی تھیں اور جوان بیٹیوں کے لوٹ آنے کی دعا کرتیں۔ جب دوسرے روز بھی وہ نہ لوٹیں تو مجبوراً خالہ اپنی بیٹوں کے پاس گئیں اور انہیں اپنے احوال سے آگاہ کیا۔ 2 بیٹے خالہ کے ساتھ آئے اور ان کے ہمراہ تھانے رپورٹ درج کرانے گئے۔ بڑی مشکل سے پولیس نے رپورٹ درج کی۔ ایسے معاملات میں اکثر پولیس بھی ناکام رہتی ہے۔ کچھ دنوں کی بھاگ دوڑ کے بعد پولیس بھی ان لڑکیوں کا سراغ لگانے میں ناکام رہی۔ ماں کے دکھ کا اندازہ کس کو ہو سکتا ہے جس کی 3 جوان سال غیر شادی شدہ بیٹیاں غائب ہو چکی ہوں، جس بیوہ نے دن رات محنت کر کے غربت کی زندگی بسر کی ہو۔ آخری عمر میں شکیل قلب کرایہ دار نے اعتماد کی فضا بنا کر ان کی عزتوں کو نیلام چڑھا دیا تھا۔ خالہ دن رات دیواروں سے ٹکریں مارتیں، مگر ٹکریں مارنے سے اپنا ہی سر زخمی ہوتا ہے۔ لڑکیوں کا سراغ نہ ملا۔ محلے والے تسلی دیتے تھک گئے، مگر انہیں تسلی نہ ہوئی۔ وقت گزرتا گیا، خالہ کا بیٹا اور بہو ان کے پاس آ کر رہنے لگے۔ بالآخر وہ لوگ بھی اپنے کاموں میں لگ گئے۔ انہیں تو روزی روٹی کمانی تھی، کب تک اپنی کھوئی ہوئی بہنوں کو تلاش کرتے۔ ایک دن اچانک ڈاکیے نے ان کو ایک خط لا کر دیا، شاید کہ ان کی آہو بکا اور دن رات کی دعائیں رنگ لے آئیں۔ یہ خط ان کی منجلی بیٹی ماریا کا تھا۔ اس نے تمام احوال ماں کو لکھے کہ کیسے زمان خان اور ان کی بیوی اسے پشاور لے گئے، کمرے میں بند کر کے چلے گئے، پھر بردہ فروشوں نے انہیں سرحد پار لے جا کر فروخت کر دیا۔ اس نے مزید لکھا کہ مجھے ناجیہ اور سعدیہ کا کوئی علم نہیں کہ وہ کہاں چلی گئی ہیں اور کس حال میں ہیں، لیکن مجھے مشرق وسطیٰ کے ایک امیر آدمی نے خریدا۔ میں اسے اتنی پسند آ گئی کہ اس نے مجھے اپنی تیسری بیوی بنا لیا۔ یوں قسمت میں خار ہونے کے باوجود خاری نہیں لکھی گئی۔ ترکی میں ہوں، اس شخص کے شاندار گھر میں عیش و عزت کی زندگی بسر کر رہی ہوں۔ آج اس کی اجازت سے خط لکھ رہی ہوں، لیکن فی الحال آپ سے ملنے سے قاصر ہوں۔ دوسری بہنوں کے بارے میں میرے خاوند نے معلوم کرنے کی کوشش کی، لیکن بس اسے اسی قدر علم ہوا ہے کہ وہ دوسرے ملکوں میں پہنچا دی گئی ہیں۔ آگے ان کی قسمت کے کیا ہوا، مگر ظالم گل زمان نے چند رپوں کی خاطر ہمارے ساتھ بہت برا کیا۔ خدا اسے جہنم رسید کرے گا۔ خط میں ماریا نے اپنا پتہ لکھا تھا، مگر ویزے کی دشواریوں کے سبب وہ فی الحال ماں کو نہ بلوا سکتی تھی، نہ خود اسے وطن آنے کی اجازت تھی۔ خالہ اپنے بیٹوں کے پاس گئیں، ماریا کا خط دکھا کر کہا کہ تمہاری ایک بہن کا سراغ مل گیا ہے، اب تم کسی طرح اسے وطن واپس لانے کی سبیل کرو یا پھر ماں سے اس کی ملاقات کا بندوبست کرواؤ۔ بیٹوں نے معذوری ظاہر کر دی کہ ایسا ممکن نہیں، ہماری نہ کوئی پہنچ ہے نہ اثر رسوخ ہے، دولت کام کرتی ہے اور ہم دولت مند بھی نہیں ہیں، غلطی تو آپ کی ہے، آپ نے کیوں کسی غیر پر اعتبار کیا اور جوان بیٹیوں کو ان کے ہمراہ بھیج دیا۔ بیوہ خالہ کا دکھ اور بڑھ گیا۔ پہلے 3 جوان بیٹیوں کا بوجھ کاندھوں پر تھا، اب ان کے کھو جانے کا غم پہاڑ جیسا تھا۔ بیٹے تو خالہ کو دوش دیتے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ خالہ سے زیادہ ان کے بیٹوں اور بہوؤں کا قصور ہے، جنہوں نے اپنی زندگی میں آزادی کے رنگ بھرنے کی خاطر بوڑھی ماں اور جوان بیٹیوں کو تنہا چھوڑ دیا۔ بیویوں کو خوش کرنے کی خاطر اکثر بیٹے ماں کو ضعیفی میں اکیلا چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے فرائض سے غفلت برتتے ہیں، جس کے نتائج برے نکلتے ہیں۔ یقیناً ایسے بیٹے اور بہویں لائق کے ستائش نہیں ہوتے۔ معاشرے کا فرض ہے کہ وہ اس قسم کی خود غرض اولاد کا محاسبہ کرے، ورنہ اس قسم کے المیے تو جنم لیتے رہیں گے۔ بیوہ والدہ اور غیر شادی شدہ جوان بہنوں کو بے یار و مددگار چھوڑنا کسی بھی طرح سے قابل معافی جرم نہیں ہے۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے
تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔